اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جب تباہ کیا نا، تو اس طرح ہے کہ اللہ تو ویسے الرحمن ہے، لیکن جب قومیں اس حد تک آ گئیں کہ انہوں نے انبیاء کی، رسولوں کی توہین کی، ان کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ کے معجزوں کا انکار کیا، ان میں کوئی خیر کا کوئی ذرہ بھی نہیں رہا، تو اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ رحمت کا دروازہ عارضی طور پہ بند کرے گا اور عذاب کا دروازہ کھول دے گا۔ عذاب کا اس نے دروازہ کھولا، تھوڑی دیر کے لیے وہ قوم برباد ہوئی، عذاب کا دروازہ دوبارہ کیا ہوا؟ بند ہوا، ٹھیک ہے؟ اور یہ دروازہ عارضی طور پر قوموں کی تاریخ میں کھلتا رہا، جب بھی کھلا وہ قوم ختم، پھر کھلا وہ قوم ختم، پھر کھلا وہ قوم ختم۔ آخری رسول کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر اللہ کی سنت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اچھا، مکے کے دور میں قریش جو کافر تھے، جو دشمن تھے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بار بار کہا جا رہا تھا میں تمہیں ایسے دھماکے سے ڈرا رہا ہوں جیسا کہ عاد اور ثمود پہ آیا تھا، تمہیں فرعون کی مثال سے ڈرا رہا ہوں، نوح کی مثال سے ڈرا رہا ہوں۔ ایسی بات ہے نا، یعنی قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ تم لوگوں میں اور ان قوموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر فرق نہیں ہے تو جب عذاب کا ٹائم آئے گا تو ان کے ساتھ بھی کیا ہونا چاہیے؟ وہی چیزیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جو قوم رسول کی مخالفت کرتی ہے، رسول کے خلاف اقدام کرتی ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو تو اس دنیا میں سزا ملنی ہی ملنی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ نازل کی۔ سورۃ التوبہ قرآن کی واحد سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جس طرح نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آنا شروع ہوا تھا نا، تو رحمت کا دروازہ بند کیا گیا تھا۔ سیرت میں رحمت کا دروازہ بند کرنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جرم کیے ہیں، ان کا دروازہ بند کرنے کے لیے کون سی صورت آئی؟ سورۃ التوبہ۔ لیکن ایک عظیم فرق کے ساتھ جب سیلاب آ جاتا اور سیلاب کا پانی یہاں تک پہنچ جاتا، ناک تک، تب اللہ کے عذاب کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اب سمجھ میں آ گئی، آئندہ سیدھے ہو جانا، اور پھر پانی دوبارہ نیچے چلا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا تھا نہ، آسمان سے جب آگ برستی تھی یا زلزلہ آتا تھا، آدھی بستی برباد ہو گئی، باقی آدھی سے کہا اب سمجھ میں آئی ہے، ایسا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ عذاب آ جائے تو کیا رکتا ہے؟ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، ان پر پورا اچانک آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں کہتے ہیں یہ واحد صورت ہے جہاں لڑنے کو، قتال کو عذاب کہا گیا ہے، ورنہ جہاد جو ہے نا، لڑنا، یہ ایک عبادت ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ عدل ہے، قسط ہے۔ لیکن سورۃ التوبہ میں جو قتل کرنے کو کہا ہے نا، مشرکون کو کہا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، انہیں مارو، اللہ ان کو سزا دے رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے۔ یعنی جو پرانے قصوں میں جو سیلاب کے ذریعے سے سزا ہوتی تھی، جو طوفان کے ذریعے سے سزا ہوتی تھی، اب مکے میں وہ سزا صحابی کی تلوار کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ اور اس کے مستحق کون ہیں؟ جنہوں نے رسول کے خلاف اس کے ہوتے ہوئے سازش کی، جیسے نوح علیہ السلام کے دور کے کفار، فرعون اور کافرون جن کا ذکر ہے قرآن میں۔ اچھا، اب تلوار یہاں تک پہنچ گئی، جب سزا یہاں تک آ جائے تو رکتی ہے پہلے؟ کبھی رکی ہے پہلے؟ نہیں۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اچھا جاؤ زمین میں 4 مہینے اور گھوم لو پھر لو، جاؤ، 4 مہینے کی چھٹی ہے تمہیں۔ عذاب آ گیا ہے، عذاب پہ پاز کا بٹن دبا کے قریش سے کہا جاؤ سوچ لو، 4 مہینے کے بعد اگر لڑنا ہے تو واپس آ جاؤ لڑنے، یہ جان لو اللہ کو تم اب عاجز نہیں کرو گے، اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اب یہ نہیں ہونے والا۔ اگر 4 مہینے میں تم نے کہیں بھاگ کے کہیں نکل جانا ہے، نکل جاؤ۔ اگر 4 مہینے کے دوران سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرنا ہے تمہاری مرضی ہے، اور لڑنا ہے تو تمہاری مرضی ہے، لیکن مجرم تم ہو، سزا تمہیں ملنی ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو۔ لیکن تمہیں فورس نہیں کیا جا رہا کہ تم فوراً اسلام قبول کرو، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ ابھی لڑو، 4 مہینے کی مہلت۔ کبھی ہوا ہے تاریخ میں؟ کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ مشرک ایسے تھے جن کو قرآن کبھی سننے کو نہیں ملا، وہ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی لوگ جو ہیں وہ باہر سیاست میں نظر رکھتے ہیں اور ان کو باہر کی خبر ہوتی ہے، اور کچھ لوگ گھر بیٹھے پلے اسٹیشن کھیل رہے ہوتے ہیں سارا دن، ان کو نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے باہر۔ ایک بندہ ہے وہ باہر نکلا، مکہ جو ہے وہ اسلام نافذ ہو گیا ہے، سارے بت ٹوٹ چکے ہیں، کہتے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ کدھر تھے تم یار؟ وہ یار میں نے نئی گیم خریدی تھی وہ، تو اب تو دیکھو اب 4 مہینے، 4 مہینے کس بات کے بھائی؟ وہ یار تجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، میں جا کے اتھارٹی سے بات کرتا ہوں۔ اتھارٹیز اس وقت کون ہو گئے تھے؟ صحابہ کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی آتا ہے آپ کے پاس آپ کی پناہ لینے، تو اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام نہ سن لے، اور کلام سننے کے بعد اس کو کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں وہ اپنے آپ کو حفاظت میں محسوس کرے، تاکہ اس پہ کوئی پریشر نہ ہو، اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔
اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ہمیں بتا رہے ہیں دیکھو ان پہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ کہ یہ ڈر میں نہ ہو، یہ خود ہی سوچ کر اسلام لائیں، اگر لانا چاہیں تو سننے دو کلام کو اور ان کو کہیں اچھی سیف جگہ پر پہنچا دو۔ عذاب والی صورت میں بھی عجیب رحمتیں ہیں جو کبھی کسی اور نبی کو دی گئی کہ نہیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، خالص ہمارے نبی کو دی گئی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب عجیب معجزہ دیکھیں قرآن کا، جس صورت میں اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر نہیں کیا براہ راست، بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی بلکہ برات سے شروع ہوتی ہے۔ برات کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ، کوئی افیلیشن نہیں ہے۔ اس صورت کی انتہا آخر پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، رسول کی رحمت کا ذکر ہے۔ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شروعات نہیں کی، وہاں انتہا میں کس کی رحمت کا ذکر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص رحمت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو یہ استثناء دی گئی ہے۔ میرے نزدیک قرآن فہمی میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ سورۃ التوبہ کو عذاب کی صورت سمجھے بغیر سورۃ التوبہ کا سمجھا گیا یہ ہے صورت جس کی اینک پہن کے ہم باقی دنیا کو سمجھیں گے۔ سورۃ التوبہ میں خاص مجرموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جنہوں نے رسول کے خلاف اقدام کیا ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بات شروع ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا عذاب ہی تو آتا ہے۔ پتہ ہے سورۃ التوبہ کس چیز کی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کا دروازہ بند کرتے ہیں اور عذاب کا دروازہ کھولتے ہیں کبھی کبھار نا، وہ آخری دفعہ پتہ ہے کب ہوا تھا؟ سورۃ التوبہ میں۔ اور اس کے بعد سے عذاب کا دروازہ انسانیت کے لیے بند کر دیا گیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سورۃ التوبہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمتوں کی علامت ہے، بہت بڑی رحمتوں کی، کہ اب کے بعد سے جیسے کوئی رسول نہیں آنا، اسی طرح کسی قوم کی ہلاکت کے لیے عذاب بھی نہیں آنا۔ یہی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہمارے نبی کو دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس پر انشاءاللہ آج اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔